یہ ڈائجسٹو سسٹم کیا ہے بھائی؟ ہمارا نظام انہضام کیا ہے؟ کہاں سے چلتا ہے؟ بسم اللہ، کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون کون سے ایسے عوامل ہیں؟ کیڑیاں کیڑیاں گلاں سانو لینیاں چاہیے ڈائجیشن لئی؟ تو دوستو سب تو پہلے تو گل یہ ہے، جی عام روٹی اسی کھانے نا، عام روٹی وہ اگر 4 کیلوریز نے، کنیاں 4 کیلوریز، اگر 4 کیلوریز نے تو دوستو نان ضرب 4 کر لو، کنیاں نے 16۔ اگر اسی 16 کیلوریاں لینیاں نے تو ساڈا جسم صرف 2 برداشت کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے، دیکھو دوستو ساڈے میدے دا سائز کنا اینا، جنہ میں کپا بناتا نا 2 انج، ساڈے سٹامک دا سائز دوستو اینا ہی ہے جنہ میرے سامنے تم دسن دیا میں دیکھ رہے ہو۔ ہوں یہ ادھا کی نان آ سکتا نا، میری گل غلط تے نہیں؟ تسی انج کرو نا، ٹکڑے کر لو ادھے نان دے، تو او دے پانی پا لو، تو 10 منٹ بعد ویکھ لو پھولدا کتھے جاندا ہے۔ چلو اگر اسی تنگ فنگ لنگ ہو کے نان نو اندر لے گئے ہیں، تو پانی تو پینا، لسی بھی پینی ہے، دہی بھی نال ہے۔ ایک گل دا خیال کرو، اور جٹویں گل ہے، جٹاں والی گل دساں کرن تہاڈے نال، وہ یہ ہے بڑی پیاری گل، بھئی ہانڈی جدو پکانے ہیں اسی تے ہانڈی اگر میں پانی اتوں تک بھر دیاں گا، تو جب تک ہانڈی نے ابلنے نہیں ہے وہ سالن یا وہ سبزی گلے گی نہیں؟ گلے گی، کی ہوئے گا؟ ٹکنا ہو جائے گا، ٹھاٹ پراں نوں سارا پانی باہر ضائع ہو جائے گا۔ اسی انہوں کی کرنے ہاں کہ ہم اس کا لیول جو ہے وہ اس کے گٹ سے بھی نیچے رکھتے ہیں، تاکہ جب بوائلنگ ہو، واٹر بوائل کرے تو بوائلنگ کے دوران سبزی یا گوشت ہے ان کی ایک ایک جو جز ہے اس تک پانی جائے، اور اس میں سے جو اجزاء آپ کو چاہیے وہ اس سے نکل جائیں، تو وہ پانی جب ہم پئیں گے تو ہماری طاقت بڑھے گی، ہماری کیلوریز بڑھیں گی۔ لیکن خیال کریں there is also a time of grinding۔ سب سے پہلا عمل جو ہماری اورل کیویٹی سے شروع ہوتا ہے، ہم نے ایک بن توڑا، لقمہ توڑا، اس کو اپنے منہ میں رکھا، تو دوستو سوال کریں نا ڈاکٹر صاحب ڈائجیشن کے لیے ہاؤ مچ ٹائم از ریکوائرڈ؟ بھائی کنا ٹائم چاہیے انہوں چبان لئی اپنے منہ چ۔ ہوں اتنے ایک ہور گل ہے، میرے کئی دوست ایسے نے جنہوں نے دند نہیں ہے، انہوں نے کی کرنا چاہیے؟ دیکھو فائدہ تو تاں نا، اور جڑے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے ہیں۔ اب یہ تو سیدھی بات ہے، دانت والے نے بوٹی توڑ لی، لقمہ توڑ لیا، دانتوں میں یہ کر لیا وہ کر لیا، تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جن کے دانت نہیں ہیں وہ کوشش کیا کریں نرم غذا کا استعمال کریں۔ اگر وہ چبائیں گے نہیں، خوراک کو انگلف کر لیں گے، میدے میں تو چلی جائے گی لیکن وہ اتنی ہارڈ ہوگی کہ اس میں گیس تیزابیت بڑھے گی، جب بڑی چھوٹی آنت میں جائے گی پھر بڑی میں جائے گی تو وہاں پہ فلیچولیشن کریٹ کرے گی، ہوا بنائے گی، کھانا ہضم نہیں ہوگا، کانسٹیپیشن ہوگی، قبض ہوگی، پھر اس قبض کے بعد اور مسائل بنتے ہیں۔ تو اس لیے ان دوستوں کو مشورہ ہے کہ کوئی رس وغیرہ کھا لیا کریں، کوئی ڈبل روٹی کا پیس کھا لیا کریں، ٹھیک ہے، نرم، یا دلیا بنا کے کھا لیا کریں، تو وہ نرم غذا کھائیں۔ لیکن جو آپ جیسے دوست جو بالکل فٹ فاٹ ہیں، اب انہوں نے لقمہ منہ میں توڑ کے رکھ لیا، تو کتنے ٹائم میں؟ کم سے کم سائنس، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 1.5 منٹ سے لے کر 2 منٹ تک اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر گرائنڈ کریں۔ اور خدا کی قسم اتنا اچھا سلیکٹو اللہ نے نظام رکھا ہے کہ بال منہ میں آ جائے نا، بال، تو یہ زبان ٹچ کر کے پتہ اپنا کمپیوٹر چلا دیتی کہ تیرے منہ چ وال آ گیا۔ ہارڈ ذرہ آ جائے، کوئی سخت ذرہ بھی آ جائے، آپ کی زبان اس کو برداشت نہیں کرتی اور سلیکٹ کر کے اس فوڈ کو باہر نکال دیتی ہے، آپ فوراً پکڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تیز مرچ ہے تو زبان ریسپانس کرتی ہے، نہ
یہ تم نے نہیں کھانی، اگر تم نے کھائی تو تم السر ہو جائے گا۔ نمک تیز ہے تو آپ کو فوراً خیال آئے گا، او ہو آئی ایم سفرنگ فرام بلڈ پریشر، مجھے بلڈ پریشر ہے، اتنا نمک تیز کھانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کے منہ میں انڈیکیٹر رکھے ہیں، آنکھ بھی ایک انڈیکیٹر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمک کم ہے تو میں نے چٹکی ڈالنا ہے، تو دھیان سے ڈالیں بھائی، ایسے نہ اٹھا کے چٹکا بھر کے لاتا تے ادھے گھنٹے بعد تسی سیدھا ہسپتال پہ آنا، ہارٹ اٹیک ہون دے۔ نہیں، کوشش کریں ہر چیز کا خیال اپنی صحت کے لحاظ سے کریں۔ تو کیا کیا، ہم نے لقمہ توڑا، منہ میں رکھا، منہ میں رکھ کے اگر تو روٹی ہے تو اس کا ٹائم تقریباً 1.5 منٹ ہے، اگر نان ہے تھوڑی سی خوراک آپ کی جو ہے وہ ربڑی ہے، وہ آپ کے دانت اس کو ٹائم دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دیتے، پورا گرائنڈنگ جو ہے نا 1.5 منٹ کی بجائے 2 سے 2.5 منٹ نان کو اپنے منہ کے سلائیوی کے ساتھ مکس کریں۔ تو دیکھیں کیسی بات ہے، ہر جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی ہیلپ کی ہے۔ لقمہ رکھ لیا منہ میں اپنے ہاتھوں سے، ہاتھوں نے کام کیا تو رکھ لیا، اب گرائنڈنگ شروع کی۔ اب اتنا بڑا لقمہ اور اویسوفیگس کا سائے کتنا ایسے بند، اب اس میں جانے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے، آپ کے منہ کا لعاب دہن وہ روٹی میں یا اس لقمے میں، وہ نان کا لقمہ ہے یا روٹی ہے یا چاول ہے، کیا کیا، وہ منہ میں جب آپ گرائنڈ کرتے ہیں تو وہ جو سلائیوا آپ کا ہے، وہ سلیوری گلینڈ آپ کے منہ میں موجود ہیں جو سلائیوا چھوڑتے ہیں، جنہوں تھوک کہنے ہیں اسی پنجابی زبان میں، تو یہ اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے امائلیز، تو جب ان کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ایک چکناہٹ سی پیدا کرتا ہے، وہ جب بن تیار ہوتا ہے تو now that is ready to go inside the esophagus، تو وہ آپ کی خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ تنگ نہیں کرتا آپ کو، آرام سے گزر کر معدے کے اندر جا کے سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو یہ قدرت کی کاراگری نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دانتوں سے نوازا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس زبان کو بھی پیدا کیا، دیا، آپ کی بنائی، جس سے زبان پہ جاتے جاتے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فقرہ آپ کو کوڈ کر جاؤں، یہ زبان بڑی چیز ہے، زندگی میں جینا بھی سکھاتی ہے، مرنا بھی سکھاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں سن لیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ 32 دانتوں کے اندر رہے گی نا، وہ آپ کی غلام ہوگی، اور اگر وہ 32 دانتوں سے باہر نکلنا شروع ہوگی پھر آپ اس کے غلام ہوں گے۔ تو اس لیے ان سے وہ کام لیں جس لیے اللہ نے بنائی ہے، کم بولا کریں، یہ بھی حکمت ہے۔ اب اس زبان نے آ کے لقمے کو منہ میں گھمانا ہے، کر دیکھیں ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی زبان پکڑ لی، دیکھیں پکڑ لی میں نے، آپ مجھے آپ کہیں شاہ صاحب بات کریں، میں ہمارا سر کرنا ہے، کیوں بھائی نہیں ہو سکتی؟ تو اتنی نرم چیز بٹ بولنے میں اتنی سخت چیز کہ دوسرے کے دل پہ جا کے الفاظ لگتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جب کسی کے ساتھ بات کریں تو میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو، کوشش کریں کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ حدیث تو مسلمان کے لیے، تو میں نعوذ باللہ من ذالک، حدیث کا بہت بڑا مقام، لیکن میں یہ تھوڑا سا اپنی جو سینس یوز کرتے ہوئے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کوشش کریں آپ کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھے۔ کیوں جی؟ اس لیے مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، پر ایک بندے دا دل نہ ٹھائیں، رب دلاں وچ رہندا۔ میرے ایم ایس صاحب سن ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب میو ہسپتال، میں اتنے ایمرجنسی دا انچارج سا، ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سا ڈی ایم ایس، گل سننے والی ہے۔ وہ صبح میرے کو آئے گڈی لے کے ڈبل کیبن، شاہ جی آؤ چلیے، میں کہا حضور ڈیوٹی تاری میں ہی لائی ہے کہ، میں کہا اچھا جی، پھر انہیں کیا ہو میرے نال یا گڈی چ بہ گئے، انہوں نے ایک معمول سی ڈاکٹر صاحب دا، اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے، انہیں گڈی چ بہنے سورہ یاسین شروع کر رہے ہیں، وہ یاسین کردے ہیں جدوں لاہوروں سے نکل لگنا نا ریمنڈ روڈ دے اتے،
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम सलामन व कौलन मिन रब्बिन रहीम। वो 3 दफा पढ़ना तो मुठियां खोल देनी अपनी, थोड़े 15-20 मिनट का होर चलना ते जिहड़ा मरकज है ना माशाअल्लाह इज्तमा जिथे हुंदा है उत्थे मौलाना वहाब साहब सन, बड़े अल्लाह ताला उन्हां नूं गरीक रहमत करे, उन्हां कोल जाना ते उन्हां नूं एक दिन रांझा साहब सवाल करदे ने कि अगर अल्लाह नूं मिलना होवे ते आसान तरीका किहड़ा अल्लाह नूं लभना होवे ते अल्फाज सुनना। उन्हें आख्या ज़ईफ सन, उम्र बहुत ज्यादा सी, मैं लागे बैठा ते इस तरह राजा सब सामने हो बैठे ने, असी दो जानू होकर बैठे हैं, वो बुजुर्ग ही सी। उन्हें कहना और डॉक्टर फयाज जे अल्लाह नूं मिलना हो तो टुटिया दिल तलाश कर। अल्लाह तबारक ताला टुटिया दिलों च रहिंदे ने, फी मुकस्सरल कलूब, टूटे दिलों के अंदर अल्लाह रहता है। तो देख लें अल्लाह को उस बंदे का भी कितना ख्याल है जिसका दिल टूटा हो ना, अल्लाह ताला वहां जाके बैठ जाता है और उसको सब्र अता करता है। इसलिए सब्र किया करें। अच्छा जी, हमने कितना टाइम लगाया जी अपना मुंह के अंदर लुकमे को ग्राइंड करने के लिए, चबाने के लिए, उसको घुमाने के लिए, उसके साथ अपना थूक, अपना सलाइवा मिक्स करने के लिए 2 से 2.5 मिनट लगाएंगे तो ये पहली शर्त है कि कभी कब्ज नहीं होगी आपको। आप पूरी ग्राइंडिंग करेंगे, टुकड़े आपने कर लिए और जो टुकड़े सारे चलते चलते जब आपके मैदे में गए ना तो आगे एक प्रोसेस होता है चर्निंग, CHURNING, चर्निंग। चर्निंग क्या है? जिस तरह हंडिया बॉयल करते थे ऐसे वो चक्कर खाता, उसमें सारा सामान जो आपने डाला होता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी इधर कभी उधर, इस तरह जब मैदे में खुराक जाके सेटल डाउन हो जाती है तो बाकायदा आपके मैदे के अंदर जिगर के भी कतरे, अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैदा छोड़ता है HCl वो भी, और गाल जूस, पित्ते का जूस भी वहां पे जाके गिरता है। तो ये तमाम चीजें क्या करती हैं कि जिगर आपका बाइल छोड़ता है, ये तीनों चारों केमिकल मिलते हैं और वो पहले जो आपकी हंडी उबल रही होती है स्टमक की, चर्निंग कर रही होती है, ये केमिकल उस पर गिरते हैं तो आपकी खुराक हजम होना शुरू हो जाती है। आफ्टर ए वाइल, कुछ वक्त के बाद वो इस काबिल हो जाती है। अच्छा, अब इसमें ड्यूरेशन है, रोटी 2 घंटे तक रहेगी मैदे में और चौरी चावल साहब ये 6 घंटे लेते हैं, इसलिए चावल डॉक्टर लोग मना करते हैं, हकीम लोग। हमें वो खुराक खानी चाहिए। नान रोटी जो सादा रोटी खाते हैं ये 2 घंटे लेती है, नान कितना लेते हैं? ये भी 4 घंटे ले जाते हैं। तो इसलिए हमें इनसे अवॉइड तो करना चाहिए। आज नहीं पा रहे कहते आज इतने समय ले, आज तो छड़ना ही कोई शायद नहीं, आन तो दो सामने फिर तुसी। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें अपने स्टोमक तक खुराक को ले जाने के लिए इस काबिल करना चाहिए कि वो इतनी डिसइंटीग्रेशन हो जाए, टूट जाए कि वो वहां पे बजाय 2 घंटे के 1.5 घंटे में तैयार होकर आपकी छोटी आंत में स्लिप हो जाए। फिर ये छोटे यहाँ से इंजजाब एब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होती है, तवानाई कहाँ से? जब भी छोटी आंत में खुराक दाखिल होती है तो वो रोटी के जितने भी ज़र्रात हैं जो खाने के, जो सालन के, उनका वो अमल जो है उनकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता छोटी आंत की दीवारों में तवानाई जज्ब होना शुरू हो जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड आहिस्ता आहिस्ता गैर हजम शुदा खुराक बड़ी आंत में चली जाती है। बड़ी आंत में फिर इंजजाब होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, तवानाई मिलती है और पानी भी उसमें जज्ब होता जाता है साथ साथ। और आगे अल्लाह का निज़ाम देखें कि फिर बड़ी आंत में जाकर जो भी स्टूल की शक्ल में, पाखाने की शक्ल में, मकात के जरिए बाहर, और जो पानी जिस्म का फालतू था उसकी फिल्ट्रेशन गुर्दों में हुई। तो गुर्दों में क्या हुआ कि उनकी भी बाकायदा खून ने अपने फालतू क्रेटानिन, यूरिया वो अलग अलग किए और पेशाब के रास्ते यूरिक एसिड या यूरिया या जो भी आपका निज़ाम है वो खारिज हो गया और जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना उसमें रहता है, बाकी खारिज। तो ये है निज़ाम इन्हज़ाम।